اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم القرشی ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن مکہ میں ہوئی، ہاتھی والوں کے سال۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے گزر گئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کی ماں آمنہ، کیا نام تھا؟ آمنہ کے پاس آپ رہے یہاں تک کہ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی دنیا سے گزر گئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی دیکھ ریکھ شروع کی یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب عبد المطلب بھی دنیا سے گزر گئے تو چچا نے دیکھ بھال شروع کی، لیکن ابو طالب جو چچا تھے ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا لکھا نہیں سکے تھے، کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے۔ بکریاں چرائیں، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کاروبار بھی کیا، اور خدیجہ بنت خویلد نام کی جو مکہ کی مشہور عورت تھی ان کے مال میں کاروبار بھی کیا۔ لیکن ایک خوبی کیا تھی آپ کے اندر کہ آپ بہت ہی سچے انسان تھے، بہت ہی امانت دار انسان تھے، اسی لیے آپ کو لوگ الصادق الامین کے نام سے پکارتے تھے، نام ہی رکھ دیا لوگوں نے الصادق الامین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت ہوئی جبکہ آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ خدیجہ ہی سے آپ کی ساری اولاد ہوئی سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتارا، نبی بنائے گئے۔ 3 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی طرف چپکے چپکے بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ جب آپ نے 3 سال کے بعد کھلم کھلا اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، ٹارچر کیا، پریشان کیا، ہر طرح سے ستایا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کمزور نہ ہوئے اور نہیں جھکے۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اجازت دیا کہ وہ حبشہ چلے جائیں، چنانچہ حبشہ میں جا کر کے انہوں نے پناہ لیا۔ پھر دوسرے سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ لوگ حبشہ گئے اور وہاں پہ پناہ لیا۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے دیکھا کہ مسلمان اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ابو طالب کی گھاٹی میں سارے مسلمانوں کا بنو ہاشم کے ساتھ سماجک بہشکار کیا، سماجی بائیکاٹ کیا۔ یہ بائیکاٹ کتنے سال چلا؟ 3 سال تک چلتا رہا۔ نبوت کے 10ویں سال بائیکاٹ ختم ہوتا ہے تو ہوا یہ کہ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کا ہر طرح سے دفاع کرتے تھے وفات پا جاتے ہیں، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے گزر جاتی ہیں جو ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ اب کیا تھا، دشمنوں کی شرارت میں بڑھوتری آ گئی کیونکہ دفاع کرنے والے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ طائف جاتے ہیں، کیونکہ مکہ سے طائف قریب تھا، وہاں کے لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو مکہ والے تو دشمنی مول رکھے ہیں، طائف والے اسلام قبول کریں گے تو وہاں پناہ مل جائے گی۔ لیکن طائف والوں نے اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کے اوپر پتھر برسایا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت فرشتہ آتا ہے، اجازت لیتا ہے کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر کے طائف سے لوٹ کر کے آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو اسراء اور معراج کے معجزہ سے نوازا گیا۔ کیوں اسراء اور معراج ہوا تھا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ اے نبی، دنیا والے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، دنیا والے آپ کی قیمت نہیں پہچانتے، لیکن آسمان والے آپ کی قیمت پہچاننے کے لیے تیار ہیں اور آپ کا مقام اونچا ہونے والا ہے، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں۔ گویا کہ اسراء اور معراج کا مقصد اپنے نبی کی ہمت بڑھانا تھا اور آپ کا دل مضبوط کرنا۔